میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ کہف کی آیت نمبر 84 اور 85 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، ایک واقعہ پیچھے سے بیان ہو رہا ہے آیت نمبر 83 سے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے یہ لوگ ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یسألونک عن ذی القرنین، تو حضرت ذوالقرنین کون تھے، کیا تھے؟ ان کی کچھ چیزیں اللہ پاک قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے۔ یہ ذوالقرنین وہ بادشاہ تھے جو اس دھرتی پہ 4 بادشاہ جن کو اللہ نے ساری کائنات کی بادشاہی دی، ان میں سے ایک بڑے بادشاہ کا نام سکندر ذوالقرنین تھا۔ اور سکندر ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے بڑے کمالات دیے تھے، اب وقت نہیں ان کی ڈیٹیل میں جاؤں۔ انہوں نے سورج کو طلوع ہوتے مشرق کو بھی دیکھا اور غروب ہوتے ہوئے مغرب میں بھی دیکھا، یعنی افق شرق اور افق غرب دونوں افق انہوں نے دیکھے۔ اور پھر اس کے بعد وہ اپنے سفر میں ایک علاقے میں پہنچے جہاں لوگ کسی انسان نما مخلوق سے بڑے تنگ تھے جنہیں یاجوج ماجوج کہا جاتا تھا۔ تو لوگوں نے ان سے کہا جی ہم تو اس کا کوئی علاج نہیں کر سکے، آپ بادشاہ ہیں تو اس کا بھی علاج بتا دیں۔ تو انہوں نے وہاں پر ایک دیوار، 2 پہاڑوں کے اوپر ایک دیوار بنائی لوہے سے، آتونی زبر الحدید۔ لیکن انہوں نے لوگوں نے کہا حضور یہ تو لوہے کو بھی مخلوق کھا جائے گی، تو کیا بنے گا؟ تو انہوں نے کہا بھائی نہیں کھائے گی، آپ فکر نہ کریں، ہم اس کے اوپر تانبا پگھلا کے ڈالیں گے، سیسا پلائی ہوئی دیوار بنائیں گے۔ یہ سیسا پلائی دیوار کا تصور بھی وہاں سے ہمارے سامنے آیا۔ تو وہ قرآن مجید بتا رہا ہے کہ ذوالقرنین جب اس شاہراہ پہ چلے اور یہ کائنات کی وسعتوں میں چھا گئے اور ایسے انہوں نے کام کیے جو بظاہر ناممکن نظر آتے تھے، تو یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا؟ یہ کیسے انہوں نے سارا کچھ کیا؟ اس کے لیے قرآن مجید نے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ انا مکننا لہ فی الارض، کہ ہم نے انہیں زمین میں تمکن، بادشاہی عطا کی، وآتیناہ من کل شیء سببا، اور ہم نے اس عالم اشیاء میں سے انہیں ہر چیز کو مسخر کرنے کے لیے اللہ پاک نے انہیں دنیا اسباب عطا فرمائی۔ ان کو اللہ نے ایسے باطنی ظاہری اسباب عطا فرما دیے، ان کی مٹھی میں سبب آ گیا ہر چیز کا، اور سبب سے بندہ مسبب تک پہنچتا ہے۔ جس کو سبب مل جائے وہ مسبب تک راہ لے لیتا ہے، اور جس کی راہ مسبب تک پہنچ جائے وہ منزل کو پا لیا کرتا ہے۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اتبع سببا، جب انہوں نے اسباب کی دنیا کو پایا تو پھر انہوں نے اس میں سے ہر منزل کو پانے کے لیے جو سبب چاہیے تھا اس پہ جو اللہ پاک کا جو اتباع کا طریقہ تھا اس کو بھی اختیار کیا، اپنا سفر، اپنا راستہ وہ صحیح متعین کیا، اور پھر جب ان کا راستہ اس اتباع کے دروازے سے گزر کے صحیح سمت میں چلا تو پھر سکندر ذوالقرنین نے لوہے کو ہاتھ ڈالا تو لوہے کو پگھلا دیا، تانبے کو ہاتھ ڈالا، تانبا پگھلا دیا، میکینیکل انجینئرنگ میں وہ کارنامے دکھائے کہ آج کی سائنس جو اپنے آپ کو بہت ترقی والی، بڑی عروج والی، بڑی سمجھ والی سائنس کہتی ہے، یہ سائنس آج بھی دنیا میں ایسا چھت نہیں ڈال سکتی جس چھت میں تانبا اور لوہا پگھلا کے اکٹھا ایسا ڈال دیا جائے کہ قیامت کی صبح طلوع ہونے تک وہ چھت گر نہ سکے۔ مگر سکندر ذوالقرنین نے جو 2 پہاڑوں کے درمیان چھت ڈالا جس میں یاجوج ماجوج جیسی خطرناک قوم کو قید کیا، قیامت کی صبح طلوع ہونے تک وہ چھت قائم رہے گی، ان کا وہ انقلاب قائم رہے گا۔ کیوں کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں جو سبب ہوتا ہے وہ اس کو پا لیا تھا، اور لوگوں سبب کو عام زبان میں توسل یا وسیلہ کہتے ہیں۔ پتہ چلا جسے اللہ کی بارگاہ سے وسیلہ مل جائے وہ جس منزل کو پانا چاہے منزل اس کے قدموں میں خود چلی آیا کرتی ہے۔ آؤ لوگوں، آج 19 فروری کو میں تمہیں مبارک دینا چاہتا ہوں کہ مصطفی انقلاب ہماری منزل بڑی قریب ہے، اس لیے کہ اس منزل کا خواب جس ڈاکٹر طاہر القادری نے دیکھا ہے وہ صرف خواب نہیں دیکھا، اس کا سبب حضور سیدنا طاہر علاء الدین کی شکل میں اللہ نے پہلے عطا فرما دیا تھا۔ حضور قدوۃ الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ 1980 میں تحریک منہاج القرآن کی بنیاد رکھی گئی، اور اگر آپ ہجری سالوں میں پیچھے چلے جائیں تو یہ جو صدی ہے نا ہجری اعتبار سے یہ 1980 میں شروع ہوئی، آج 1441 ہجری ہے۔ 1980 میں صدی نے، اسلامی صدی نے پلٹا کھایا، نئی صدی شروع ہوئی، اور اس افق پر، اس دھرتی پر لوگوں منہاج القرآن کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اور وہ سنگ بنیاد ڈاکٹر طاہر القادری نے نہیں رکھا،
ڈاکٹر طاہر القادری کو اللہ نے جو سبب دیا، جو سبب آپ کی ولادت والے سال 1951 میں شہر بغداد سے چل کے شہر پاکستان، ملک پاکستان میں آیا، اور وہ سیدنا طاہر اللہ الدین کوئی ایسی نہ سمجھ آنے والی شخصیت نہیں ہے، اس لیے کہ سیدنا طاہر اللہ الدین اس گھر کا فرزند ارجمند ہے جس گھرانے کا تاجدار غوث الاعظم دستگیر ہے، غوث الاعظم دستگیر ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جو ہی اس صدی نے کروٹ بدلی، نئی صدی شروع ہوتی ہے، منہاج القرآن کا سنگ بنیاد رکھ دیا جاتا ہے، اور ہم جو یہ لکھتے ہیں کہ مجدد عصر حاضر، یہ ایسے ہی نہیں لکھتے، ہر صدی میں ایک مجدد ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں وہ تجدید دین مصطفی کرتا ہے۔ اب ادھر سن ہجری اس صدی کا 15ویں صدی کا شروع ہوا، ادھر منہاج القرآن کا سنگ بنیاد رکھ کے دنیا کو بتا دیا گیا کہ منہاج القرآن وہ ادارہ اور وہ تحریک ہے جو مصطفی انقلاب کی صورت میں تجدید دین مصطفیٰ اس صدی میں کرے گا، اور یہ تجدید اللہ نے اس کا صحرا جس کے ماتھے پہ سجایا ہے، دنیا سے ڈاکٹر طاہر القادری کہے گی۔ آؤ دوستان محترم، مجدد عصر حاضر آپ نے عنوان رکھا، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرا قائد مجدد عصر حاضر کیسے ہے۔ توجہ رکھیے گا، مجدد کی علامت یہ ہوتی ہے کہ مجدد جس کے دین کی تجدید کرتا ہے اس سے اس کا تعلق بہت پختہ ہوتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بڑی معصومیت کے ساتھ یہ بتائیے کہ حضور علیہ السلام کا یہ جو دین ہے جس کی تجدید وہ شیخ الاسلام کر رہے ہیں، اتنا تو پتہ ہے نا کہ یہ دین محمدی ہے، معلوم ہے یا نہیں؟ اور اس دین کے سربراہ امام الانبیاء علیہ السلام ہیں۔ اب امام الانبیاء علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کی تجدید اگر شیخ الاسلام نے کرنی ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ شیخ الاسلام کا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تعلق بھی بڑا اعلیٰ اور پختہ اور مضبوط ہے۔ آؤ اس کی دلیل کیا ہے دوستان محترم۔ میں نے اپنے بچپن کا وہ دور دیکھا اس تحریک کے شروع ہونے سے پہلے کہ جب ہم کیونکہ کیپٹل اسلام آباد پنڈی کے رہنے والے ہیں شروع سے، ہم نے دیکھا بڑے بڑے علماء دیکھے، بڑے بڑے صلحاء دیکھے سنے، بڑے بڑے مقرر دیکھے، مگر میرے اس بچپن کے زمانے کی یاداشت بتا رہی ہے کہ لوگوں، امام الانبیاء علیہ السلام کی حدیث، اس کا متن اسٹیجوں پہ پڑھنا تو درکنار، اس کا حوالہ تو دینا درکنار، ہمارے اس وقت کے جتنے علماء تھے وہ اسٹیجوں کی زینت بن کر کبھی حکایات رومی کا سہارا لیتے تھے، کبھی حکایات سعدی کا سہارا لیتے تھے، اور ہمیں یہ سمجھ آتا تھا کہ شاید دین مولانا رومی سے آیا ہے، مولانا سعدی سے آیا ہے، اس سے آگے کی خبر معاشرے کو نہ تھی۔ مگر آؤ لوگوں، پھر یہ معاملہ اس حد تک بڑھ چکا، مجھے زندگی کا وہ دن بھی یاد ہے جب ایک مدرسے کی مسند پر بیٹھے ایک شیخ الحدیث کے سامنے بیٹھے تھے، اساتذہ بیٹھے تھے، اور جب اس شیخ الحدیث نے اپنے ہی مدرسے کے استاد سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ صحیح بخاری شریف کا صحیح نام کیا ہے، بخاری شریف کا صحیح نام کیا ہے، تو مدرسے کی ڈگری لے کر سند لے کے فارغ ہونے والا طالب علم وہ یوں سوچنا، کہنے لگا حضور بخاری شریف آپ نے نام لے لیا، یہی نام ہے اس کا۔ 3 دفعہ استاد نے یہ جملہ دہرایا، مگر ڈگری لینے والا، عالم کہلانے والا، وہ بخاری شریف اس کے صحیح نام سے بھی واقفیت نہ رکھتا تھا۔ آؤ لوگوں، اگلا سوال کسی اور نے کر دیا، اس نے کہا کہ بھائی آپ نام پوچھ رہے ہیں، اس سے پوچھیں بخاری کی جلدیں کتنی ہیں، ترمذی کی جلدیں کتنی ہیں، مسلم کی جلدیں کتنی ہیں۔ وہ طالب علم سر پہ ہاتھ رکھے، سر نیچے کر کے سوچ میں پڑ گیا کہ میں نے زندگی کے 9 سال جس مدرسے کو دیے ہیں، وہ مدرسہ مجھے اگر آقا علیہ السلام کی حدیث کے صحیح نام بھی نہیں بتا سکا، کتابوں کے ان کی جلدوں کی تعداد بھی نہیں بتا سکا، تو ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ لوگوں، امت اس حال میں پہنچ چکی تھی کہ اللہ نے اس دھرتی پہ وہ ستارہ اس امت کو عطا کیا جس نے آج 40 سال کے بعد حدیث کے بعد صرف متن کی صورت میں اسٹیجوں پر امت کو پڑھائے نہیں، صرف دورے حدیث نہیں کروائے، میرے آقا کی حدیث کی 100 کتابیں خود اپنے ہاتھ سے لکھ کر اس امت کو تحفہ دے دیا ہے۔
اور پھر دوستان محترم، ہم نے وہ لمحہ بھی دیکھا کہ ہمارے مسلک کے لوگ، ہمارے عقیدے کے ترجمان، وہ ترجمانی کیسے کرتے تھے کہ لوگ کہتے بھئی قرآن میں یہ لکھا ہے، آپ فلاں کام کیوں کرتے ہیں؟ میں حوالوں پہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، تو ہمارے اکابرین کہتے تھے بھئی دیکھیں آپ داتا صاحب کو مانتے ہیں یا نہیں؟ وہ کہتا جی میں نہیں مانتا۔ تو ہے ہی گستاخ، تجھ سے بات کیا کرنی؟ پھر سوال ہوتا بھئی 11ویں مناتے ہو، قرآن میں کہاں لکھا ہوا 11ویں منانا چاہیے؟ جواب آتا غوث پاک کو نہیں مانتے ہو؟ وہ کہتا بھئی ثابت کرو تو مانو نا، میں نہیں مانتا۔ کہتے تو گستاخ ہے غوث اعظم کا، نکل جاؤ، تیرے سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ آؤ لوگوں، ہر طرف فتویٰ بازی کی لٹھیں عام تھیں، فتوے کے ٹوکرے لوگوں نے سروں پہ اٹھائے ہوئے تھے، شرق سے غرب تک اس امت کو اندھیر نگری میں وہاں تک لے جایا گیا جہاں قرآن سے اٹھنے والے سوال کا جواب کبھی کسی ولی کی کسی کرامت کی صورت میں دیا جاتا، کبھی کسی بزرگ کی خانقاہ کے حوالے کے طور پہ دیا جاتا۔ اور دنیا ایک وقت تھا، وہ بھی میرے بزرگ بیٹھے جنہوں نے دیکھا کہ دوسرے عقیدے ہماری گلیوں میں نظر نہیں آتے تھے، ان کی مسجدیں ہمارے محلوں میں نظر نہیں آتی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے کلچر بنا، جب قرآن کے مقابلے میں صرف ولی کی کہاوت سامنے سنائی گئی، ارے ولیوں کے جوتے لوگوں ہمارے سروں پر، لیکن قرآن کے مقابلے میں آپ داتا علی حجویری کو لے آئیں، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ آپ مصطفیٰ کی حدیث کے مقابلے میں خواجہ ہند الولی کو لے آئیں، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ادھر قرآن و حدیث سے آوازیں اٹھ رہی تھی، ہمارے پاس جواب دینے کے لیے نہ قرآن کی دلیل تھی نہ مصطفیٰ کی حدیث کی دلیل تھی۔ ایسے میں لوگوں، جب یہ ساری امت اپنے عقیدے کے حوالے سے، دفاع عقیدہ اہل سنت کے حوالے سے اپنی پریشانیوں کی عطا گہرائیوں میں جا پہنچی، ایسے میں اللہ نے اس ملک پاکستان کی سرزمین پہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کی صورت میں اس سرزمین کو وہ ہیرا عطا کیا کہ جس نے اسٹیجوں پر بیٹھ کے، جس نے مسجدوں میں بیٹھ کر، جس نے سرے عام گراؤنڈوں میں بیٹھ کر قرآن و سنت اور حدیث سے استنباط کرتے ہوئے عقیدے کے حوالے سے دلائل 2 نہیں 4 نہیں انبار لا کے اس امت کو کہا ایصال ثواب کرنا ہو تو پوری کتاب قرآن و سنت کے کوبوں کی حاضر ہے، توسل کرنا ہو پوری کتاب قرآن و سنت کے دلائل کی حاضر ہے۔ ارے میلاد منانا ہو 1000 صفحے کی میلاد النبی کی شرعی حیثیت حاصل ہے۔ یہ صحرا بھی لوگوں اس صدی میں کسی کو ملا تو وہ مجدد عصر حاضر ڈاکٹر طاہر القادری کے لیکن ہمارا المیہ کہ میرا اس شہر بغاوت میں بسیرا ہے جہاں، میرا اس شہر بغاوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں۔ اس مجدد عصر حاضر نے تو اس امت پہ احسان کر دیا، ہر سوال کا جواب قرآن و حدیث سے نکال کے اس کے سامنے کتابی صورت میں پیش کر دیا، کتابی صورت میں بھی خطابی صورت میں بھی، ہر 2 صورتوں میں دے دیا۔ تحریر کا جواب تحریر سے دو، تقریر کا جواب تقریر سے دو، یہ 2 تحفے دے دیے۔ مگر پھر بھی میری ملت کو یہ بات سمجھ نہ آئی، کیوں؟ میرا اس شہر بغاوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا، مگر میرے قائد نے ہمت نہیں ہاری، میرے قائد پریشان ہو کے گھر میں بیٹھ نہیں گئے، چلو چھوڑو نہیں مندے تو نہ صحیح، کچھ جے رونے تو چپ چنگا، نہیں، آپ نے کسی ایسے پروورب کا سہارا نہ لیا۔ لوگوں میرے قائد نے تنظیم بنائی، تحریک بنائی، تحریک کو تنظیمی شکل میں نیٹ ورک بچھایا، ملک کے کونے کونے، ملک کے شہر شہر، کریا کریا، گلی گلی، منہاج القرآن کی تنظیمات، یوتھ لیگ کی تنظیمات، علماء کونسل کی تنظیمات، ویمن لیگ کی تنظیمات کا جال پھیلنا شروع ہوا۔ ارے یہ ملک جو تنظیم نام سے بھی واقف نہیں تھا، ان کو صرف ایک ہی تنظیم کا نام پتا تھا، مسلم لیگ۔ اب اس سے زیادہ بات نہیں کرتا۔ آؤ لوگوں، میرے قائد نے میدان عمل میں نکل کر کریا کریا تک تنظیمی نیٹ ورک پھیلایا۔ جب ملک پاکستان تک نیٹ ورک پہنچا تو پھر سرحدیں انڈیا کے ساتھ روک نہیں دی، چین کے ساتھ روک نہیں دی کہ آگے سرحد پار نہیں جانا، بارڈر سے پار۔ پہلے ہمارے مولویوں کو بھی فلسفہ تھا، ادھر تک دین ادھر نہیں۔ آؤ لوگوں، مجدد عصر حاضر وہ صرف مجدد پاکستان نہ تھے، وہ صرف مجدد پنجاب نہیں تھے۔ یہاں کوئی خادم پنجاب ہم نے سنا، کوئی شیر پنجاب ہم نے سنا، کوئی شیر پاکستان ہم نے سنا، مگر مجدد عصر حاضر نے دین اسلام کی
جس عمارت کو تعمیر کرنا شروع کیا تجدید کے طور پر، اس کی سرحدیں ملک پاکستان سے اٹھائی اور دنیا کے 7 بر اعظموں میں پھیلا کر اس امت کو بتا دیا منہاج القرآن اس صدی کی تجدیدی تحریک ہے۔ پھر میرے قائد نے یہ پیغام دے دیا کہ سنا ہے بدلتا ہے زمانہ سب کو، سنا ہے بدلتا ہے زمانہ سب کو۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ غلط ہے، سنا ہے بدلتا ہے زمانہ سب کو، مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں، مرد وہ ہیں جو زمانے کو۔ پھر آپ نے زمانے کی ہوا فضا بدل کے زمانے کو بتا دیا، اور لوگوں جب میرے قائد نے اس نیٹ ورک کو عالمی سطح پر پھیلایا نا، اور دلیل سنیے گا توجہ سے، پھر ہم نے وہ وقت بھی دیکھا جب ایک طرف سے قرآن سے دلیل مانگی جاتی تھی، جواب میں ہمارے آستین چڑھا کے جواب دیتے تھے، ادھر آ۔ ہم نے آستینیں چڑھا کے تقریر کرنے والے مولوی سنے تھے، دیکھے تھے، اور آج بھی وہ موجود ہیں، یہ نہیں کہ ختم ہو گئے، مت سمجھو۔ اور عجیب کلچر ہم نے دیکھا کہ وہ کہتا ہے قرآن سے دلیل دو، یہ آستین چڑھا کے جواب دیتا تھا، ادھر آؤ لوگوں۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا، میں نے وہ مناظرے بھی 80s کے دیکھے سنے کہ آستینیں چڑھتی تھیں، مکے لاتیں ٹھڈے پڑتے تھے، مگر آؤ لوگوں میرے قائد نے مناظرے کے میدان سے نکل کر علم کے میدان میں شاہکار علم بن کر، شاہکار عمل بن کر، شاہکار صالحیت بن کر، آؤ لوگوں میرے قائد نے زندگی بھر کبھی آستین چڑھا کے بٹن کھول کے تقریریں نہیں کی، آستینیں پوری بند کر کے قرآن کی دلیلوں سے، مصطفیٰ کی حدیث کی تعویلوں سے دنیا کے ہر دین مصطفیٰ کے دشمن اور عقائد باطلہ کا رد قرآن و سنت سے آستینیں چڑھا کے نہیں، آستینوں کے بٹن بند کر کے بندوں کی طرح بہترین خوبصورت پرسنالٹی کی شکل میں بیٹھ کے یوں دلائل کی انبار لگائے کہ یار لوگوں اپنے تو دیوانے تھے، مجھے 80s کے زمانے کا وہ ڈاکٹر کی تیمور بھی یاد ہے جو بڑا دنیا کا زوالوجسٹ تھا، بڑا سائنسدان تھا، بڑا مستشرق تھا، جب اس نے اس باوقار شخصیت کو قرآن و حدیث کو بڑے اعلیٰ نیریٹو کے ساتھ پیش کرتے ہوئے دیکھا، اپنے ملک کی فضا چھوڑی، منہاج القرآن کے مرکز میں ڈاکٹر طاہر القادری کے سامنے آ کے کہنے لگا ہماری تحریک کے پرزے اڑ گئے، طاہر القادری تو جیت گیا۔ غیر ہم نوا بننا شروع ہو گئے۔ پھر لوگوں وہ وقت آیا، بڑی توجہ رکھنا، میں گہری بات کہنے جا رہا ہوں، وہ جو غیروں کی سازش تھی دین اور دنیا تقسیم کر دو، دین مدرسے میں بند اور عصری تعلیم مدرسے سے دور رکھی جائے، انگریزی پڑھنا حرام، یہ بھی فتوے تھے، سائنس پڑھنا حرام، میتھ پڑھنا حرام، کیوں؟ ہم مدرسے والے ہیں نا جی۔ آؤ دوستان محترم، ایک بڑی سازش کے تحت پہلے اس امت میں تقسیم کی گئی کہ مولوی کا کام، دینی بندے کا کام مسجد چلانا ہے، مدرسہ چلانا ہے، مسواک کرنا ہے، ٹوپی سر سے مت اتارنا ہے، خوشبو لگا کے رکھنا ہے، باقی رہا سائنس، انگلش، میتھ، معاشرت، سیاست، معیشت، اس میں مولوی کا کوئی کام نہیں ہے۔ ممبر پہ جی ایسی بات کر دی تو مولوی سیاسی کہلائے گا، خبردار، مسجد میں کوئی سیاسی بات نہیں ہونی چاہیے، اکنامکس کی بات نہیں ہونی چاہیے، اسٹیٹسٹکس کی بات مسجد میں نہیں ہونی چاہیے۔ آؤ لوگوں، ایک پردے کے اندر بند کرتے کرتے بند گلی میں دھکیلتے دھکیلتے دشمن ہمیں اس مقام پہ لے گیا جہاں ہم نے دینی طور پر اس اسلوب کو تسلیم کر لیا۔ ہمارے مدارس اصلی علوم سے خالی ہو گئے، محروم ہو گئے، مدارس سے نکلنے والے بچے درس نظامی کے فاضل کہلانے والے اپنے ہاتھ سے اپنا نام بھی لکھنے سے محروم تھے، سائن کرنے سے محروم تھے، انگوٹھے لگاتے تھے۔ میں نے درس نظامی پاس علماء انگوٹھا لگانے والے خود دیکھے ہیں۔ یہ فضا تھی اس امت کے پاس کہ دینی بندہ انگوٹھا چھاپ ہونا چاہیے، دینی بندہ معیشت، معاشرت اور سائنس اور ٹیکنالوجی سے دور ہونا چاہیے۔ یہ غیروں کی سازش جب کامیاب ہو گئی اور ہمارے دینی لوگوں نے اس صورت کو تسلیم کر لیا تو آؤ لوگوں، وہ غیر جو اسے اس بند کوٹھڑی میں لے گئے، اب انہوں نے نیا فتویٰ لگا دیا، انہوں نے کہا یہ دہشت گرد ہیں، یہ دہشت گرد ہیں۔ جو ٹیکنالوجی سے محروم تھا وہ دہشت گرد کہلایا، جو سائنس سے محروم تھا وہ دہشت گرد کہلایا۔
جو سیاست سے محروم تھا وہ دہشت گرد کہلایا. ارے لوگوں، جو جدید عصری علوم سے محروم تھا اس ملا کے اوپر دہشت گرد ہونے کا دھبا لگ گیا. آؤ رحمت للعالمین کا طہارت والے دین کے اوپر ہر طرف لوگوں مشرق سے مغرب تک دھبے دہشت گردی کے لگنا شروع ہوئے، اور دہشت گردی کے نام پہ ہم نے پورے عراق کو جلتا دیکھا. لوگوں، ہم نے افغانستان کو، تورا بورا کے پہاڑوں کو جلتا دیکھا، ہم نے لیبیا کو جلتا دیکھا، فلسطین کو جلتا دیکھا. اور کیا دہشت گردی ختم ہو رہی ہے؟ کون دہشت گرد ہے؟ مولوی دہشت گرد ہے جی. جب شرق سے غرب تک مذہبی ہونے کا تعارف کرانا مشکل ہو چکا تھا، کہیں دہشت گردی کا دھبا نہ لگ جائے. جب داڑھی والا بندہ کسی دفتر میں داخل ہوتے وقت اسے یوں دیکھا جاتا تھا. جب امریکہ کے ایئرپورٹوں پر مولوی کو بالکل قطعاً انٹری کی اجازت نہ تھی، ہونے لگے تو کپڑے اتارنے پڑتے تھے. دہشت گرد ہے. ارے دنیا کو حیا اور سطر کا درس دینے والا اپنا سطر اتروا کے اس سرزمین پہ داخل ہوتا تھا. ایسے میں لوگوں، جب ہر طرف دین اسلام پہ دہشت گردی کے دھبے لگ رہے تھے، ایسے میں کہاں تھے مدرسے والے میں پوچھتا ہوں، کہاں تھے مسجدوں والے میں پوچھتا ہوں. اللہ کی عزت کی قسم، ایسے میں اللہ نے مجدد عصر حاضر کو وہ زبان دی، وہ صلاحیت دی، وہ عصری علوم دیے. میرا قائد اٹھا، میرے قائد نے شرق سے غرب تک اور مغرب کے ایوانوں میں بیٹھ کر، ان کے تھنک ٹینکس میں بیٹھ کر انہیں بتایا کہ سنو، جس کو تم دہشت گرد کہہ رہے ہو اس کے علم کی معرومی سے فائدہ نہ اٹھاؤ، یہ دہشت گرد نہیں ہے. سوال ہوا جناب، یہ جہادی تنظیمیں، یہ جہادی انجمنیں، یہ دشمن انسانیت کے. آؤ لوگوں، اس وقت عالمی سامراجی طاقتوں کو سامنے بٹھا کے میرے قائد نے جہاد کی تعریف کی. وہ تعریف جسے سننے کے بعد سارا سامراجی عالم اس کی آنکھیں نیچی ہو گئی، امریکہ UK کی زبانیں گم ہو گئیں. آؤ میرے قائد کی تعریف سنو جہاد کی. پھر اپنا سر بھی دھلنا، ہو سکے تو میرے قائد کو خراج تحسین بھی پیش کرنا. میرے قائد نے مغرب کے سارے تھنک ٹینکس کو سامنے بٹھا کے کہا، اسلامی جہاد کی تعریف یہ ہے کہ کسی اچھائی کو پانے کے لیے ساری صلاحیتیں اور ساری قوتیں لگا دینے کا نام اسلام میں جہاد ہے. جب جہاد کی یہ جامع تعریف کہ اچھائی کو پانے کے لیے ہر صلاحیت اور طاقت کو استعمال کر دینا، اس کا نام اسلامی، بولیے نا، یہ اسلامی جہاد ہے. یہ تعریف جس دن سامنے آتی گئی وہ دن ہے، آج کا دن ہے. مغرب کے وہ بھرے ہوئے اخبارات خاموش ہو گئے، قلم رک گئے، زبانیں گم ہو گئیں. ساری دنیا کے قلموں کو سکوت، زبانوں کو اگر جامد کرنے والی لوگوں کوئی شخصیت تاریخ نے پیدا کی تو وہ میرا آپ کا قائد شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری ہے. مگر لوگوں، اب جب ڈاکٹر صاحب نے سامنے کن کو بٹھایا، اہل مغرب کو، یہود و نصارہ کو، ساتھ اسٹیجوں پر بھی بٹھایا، تو اب وہ جو مدرسے میں محروم کر دیا گیا تھا اس کی زبان کھلی. پہلے تو دہشت گردی کے سامنے تو زبان کھلتی نہیں تھی، اب ڈاکٹر طاہر القادری سے بغض پر مبنی زبان کھلی تو پیغمبر اکرم کی شریعت کی حدود بھی پار کر گئی. اور ایک نیا فتویٰ جڑ دیا. وہ فتوے کا ٹوکرا جو سروں پر تھا وہ پھر امڑ آیا، اور فتویٰ یہ لگا کہ دیکھیں جی، عیسائیوں کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے، یہودیوں کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے. لو جی، یہ بھی وہ اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ. بجلیاں گرنا شروع ہوئی لوگوں، اسٹیجوں پر، مسجدوں میں، مدرسوں میں، کہ ڈاکٹر طاہر القادری معاذ اللہ ان کا اعلی کار ہے، انہیں ساتھ بٹھا کے درود کیوں پڑھواتا ہے. آؤ لوگوں، بتانا چاہتا ہوں، حدیث پڑھانے والے میرے محبوب کی حدیث بھول گئے کہ من جاءکم کریم قوما فاکرموہ. جب تمہارے پاس کسی بھی قوم کا، کسی بھی مذہب کا
کوئی باعزت بندہ آئے فاکرموہ، اس کی تکریم کیا کرو، اس کی اپنے پیغمبر کی حدیث پڑھانے والا بغض شیخ الاسلام میں بھول گیا، فتوے صادر کر دیے، اور مدینے کی اس چٹائی پر مسجد نبوی کی پیغمبر کو بجائے بصیرت سے دیکھتا کہ یہودیوں کے عیسائیوں کے وفد آتے ہیں، میرے پیغمبر اسلام مسجد نبوی کی چٹائی پر اپنی چادر مصطفیٰ بچھا دیتے ہیں، آنے والے مہمان کو بچھا دیتے ہیں۔ یہ اکرام انسانیت جس دین محمدی نے دیا تھا، اور اس دین محمدی کی یہ خیرات اس امت کو ملی تھی۔ افسوس بغض طاہر القادری میں اتنا پاگل ہو گیا، وہی دین کا سبق پڑھانے والا، وہ یہ بھول گیا کہ اگر دہشت گردی کا جو دھبا اس چادر اسلام پہ لگ چکا تھا، دین اسلام کے ماتھے پہ جو ہم نے لگا دیا تھا اپنی غلطیوں کی وجہ سے، آپ لوگوں بجائے اس کے کہ یہ خود حدیث پڑھانے والے، یہ محدث کہلانے والے، یہ شیخ الحدیث کہلانے والے، بجائے اس کے اس شیخ الاسلام کو یوں دونوں ہاتھوں کی سلامیاں پیش کرتے کہ جس شیخ الاسلام نے رحمت للعالمین کے رحمت بھرے دین پر جو داغ دھبے دہشت گردی کے لگے تھے، وہ اللہ کے قرآن مصطفیٰ کی حدیث کی طہارتوں سے نہ صرف دھوئے بلکہ سارے عالم اسلام کا خون جو پانی سے سستا ہو کے بہ رہا تھا، لوگوں میرے مجدد اثر شیخ الاسلام نے ساری امت کا خون دہشت گردی میں بہنے سے بچا کر وہ انقلاب اس امت کو دیا ہے کہ قیامت کی صبح تک اس کا قدر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ آج بھی اگر کسی کا نالج ہو تو نیٹو فورسز افغانستان کے بعد اگلا ٹارگٹ ان کا کون سا ملک تھا کس کو معلوم نہیں ہے، مگر کہاں گئی فورسز؟ آج یہ سرحد محفوظ، یہ امت محفوظ ہو گئی، کس وجہ سے؟ کس نے؟ کاش میری بھولی بھالی مسلمان پاکستانی قوم یہ چند لمحوں کے لیے سوچتی، اپنے فکر کے دروازے بند دروازے کھولتی، مگر 100 سال کی انگریز کی محنت کام آ گئی، پردے پڑ گئے، آنکھوں پہ پٹیاں بندھ گئی، جس شخص کو ماتھے کا جھومر بنانا تھا اس پہ فتوے والی زبانیں کھلنا شروع ہو گئی، مگر لوگوں ادھر فتوے لگ رہے تھے، ادھر انقلاب کی تاریخ شروع ہوئی۔ جب انقلاب کی تحریک کا پہلا مرحلہ ابھی ماڈل ٹاؤن سے شروع ہونا تھا تو زمانے کی دولت چل کے شیخ الاسلام کے دروازے پر آ گئی، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا یہاں مذہب بک جاتے ہیں، مذہبی بک جاتے ہیں، یہاں ضمیر خریدے جاتے ہیں، ضمیر فروشوں کی قوم میں بولیاں لگتی ہیں۔ آؤ لوگوں، جب زمانے کی دولت چل کے شیخ الاسلام کے دروازے پر پہنچی، میرے مجدد یاسر نے دروازہ کھول کے اس دولت کو اندر آنے کی اجازت نہ دی، گلی میں کھڑے کر کے ساری دنیا کے میڈیا کے سامنے اعلان کیا کہ آؤ، کیا سمجھتے ہو دولت مندو، تم طاہر القادری کو خرید لو گے، یہ غوث اعظم کا مرید ہے، تو پورا طاہر القادری خریدنا تو درکنار، طاہر القادری کا جوتا بھی تمہاری دولت نہیں خرید سکتی۔ میرے قائد نے حق کی آواز جب بلند کی، زمانے کی دولت ٹھکرا دی، تو پھر چشم فلک نے ایک اگلا منظر دیکھا، لوگوں نے کہا نہیں جی وہ تو طاہر القادری تھا نا جی، مگر آؤ اگلا مرحلہ دنیا نے دیکھا، شہدائے ماڈل ٹاؤن کے وارثین کو خریدنے کے لیے وقت کے حکمران ان کے دروازوں تک پہنچتے ہیں، ان کے بڑے بڑے جواری ان دروازوں تک پہنچتے ہیں، بولیاں لگاتے ہیں، ایک ایک ماڈل ٹاؤن میں گرتے ہوئے لاشیں کے خون کے ایک ایک قطرے کی بولی لگنا شروع ہو گئی۔ آؤ لوگو، ڈاکٹر طاہر القادری تیرے قدموں کی خاک کو سلام کہ تو کیا بکتا، آج 7 سال ہو گئے ہیں تیری تحریک ایک ادنا ورکر کو بھی زمانے کی دولت نہ خرید سکی، نہ کوئی بکا، نہ کوئی جھکا، سب نے گردن اٹھا کے تیرے جھنڈے کے ساتھ جھنڈا ملا کے، تیرے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملا کے دنیا کو بتا دیا کہ صرف طاہر القادری غوث اعظم کا مرید نہیں، اس کی تحریک کا ہر فرد بھی میرے غوث کا مرید ہے۔ یہاں تو بڑے عجیب عجیب فتوے تھے جی، مگر آؤ لوگوں گفتگو، یہ تو وہ
ٹاپک ہے ہمارا کہ میں ساری رات بھی بیان کرتا رہوں، یہ ختم ہونے میں نہیں آ سکتا۔ مگر آؤ لوگوں، پھر ہم نے وہ منظر بھی دیکھا کہ خانقاہیں اجڑ گئیں۔ یہ مادیت کی ہوا ایسی چلی کہ اس مادیت کا شکار صرف عام معاشرہ نہیں ہوا، وہ خانقاہیں جہاں سے مادیت کے مقابلے میں روحانی دیواریں کھڑی کر کے امت کو بچایا جاتا تھا کہ امت کے دلوں تک مادیت کی حوث نہ اترے، پھر ہماری آنکھوں نے دیکھا، ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ آستانے مادیت کے پروانے بن گئے۔ پھر آستانوں پہ بھی بڑے بڑے پلازوں، بڑی بڑی بلڈنگز، بڑے بڑے محلات، بڑی بڑی گاڑیوں کے مقابلے شروع ہو گئے۔ اور پھر جب یہ دنیا نے دیکھا، عالم نے دیکھا، تو ان آستانوں کے دروازوں پہ جانے والوں نے بھی دنیا مانگی وہاں سے۔ وہ مولا کی تلاش وہاں پہ ختم ہو گئی۔ صبح سے شام تک کسی آستانے پر بیٹھیں، ہر کوئی دنیا مانگنے کے لیے آتا ہے، اور دنیا مانگنے کے لیے تعویذ، دم، درود، سارا کچھ چل رہا ہے۔ مگر آؤ لوگوں، اس ماحول میں جب روحانی طور پر ہم انتہائی قسم پسری کا شکار ہو چکے تھے، اور تصوف کو لوگوں نے اور خانقاہوں کو لوگوں نے بھانگ اور چرس کا مرکز بنا لیا تھا، جب نام حیدر کو وہ زبانیں جپنا شروع ہو گئیں، جو منشیات فروش لوگ تھے، اتنے قیمتی نام کہاں چلے گئے؟ تو ایک طرف یہ کہا گیا کہ بھئی اگر کسی نے یا علی کا نام لیا تو وہ سیدھا فلانا، کسی نے علیہ السلام کہہ دیا تو وہ بھی فلانا۔ آؤ لوگوں، آج سیلوٹ کیوں نہ پیش کریں اس قائد کو، اس مجدد عصر کو، کہ مجھے اپنے قائد کی وہ تقریر یاد ہے، وہ بیان یاد ہے، جب آپ نے لاکھوں کے مجمع میں دنیا کو بتایا کہ اے میری وجور اہل سنت عوام، بھولی عوام، تجھے غلط سبق دیا گیا۔ دنیا میں یا علی کہنے کا رواج اور دنیا میں علیہ السلام کہنے کا رواج اہل تشیع میں بعد میں آیا، اہل سنت تمہارے اندر پہلے آیا ہے۔ وہ ذکر اہل بیت جو ہمارے اسٹیجوں میں کرنا شریعت سمجھا جاتا تھا، یہ بند دروازے لوگوں، یہ کھولنے آسان نہیں تھے، زمانے سے ٹکرانا تھا۔ اگر یہ بند دروازے بھی اہل بیت اطہار کی محبت کے کسی نے کھولے تو اس کا نام مجدد عصر ڈاکٹر طاہر القادری ہے۔ مگر لوگوں میں بات کر رہا تھا صوفیاء کے آستانوں کی، مقابل عقیدے کے لوگوں نے کہا کہ یہ جو آستانے اور صوفیاء کا نظام ہے یہ بدعت ہے، یہ کفر کی طرف، شرک کی طرف لے کے جا رہا ہے، یہ شرک کے مراکز ہے۔ یہ فتوے لگ گئے، اور ادھر جواب ہم دینے کے لیے جب اپنے علماء سے رابطہ کرتے، وہ کہتے نہیں داتا صاحب نے یہ لکھا ہے۔ بھئی وہ داتا صاحب کو تو مانتے نہیں ہیں، وہ جواب کہاں سے ہم ان کو دیں؟ خواجہ ہند الولی نے یہ لکھا ہے۔ اور لوگوں، اب وہ جو بد عقیدہ تھے نا صوفیاء پہ اعتراض کرنے والے، وہ جب بھی حوالہ دیتے وہ کہتے جی ہمارے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ فرمایا ہے۔ اور ہم اگر کوئی کہتے جی نہیں حافظ ابن کثیر نے یہ کہا ہے، وہ کہتے نہیں حافظ ابن کثیر رشتہ دار کس کا ہے؟ ابن تیمیہ کا ہے۔ آؤ لوگوں، ہمارے پاس جواب نہیں تھے۔ اور مجھے وہ وقت بھی یاد ہے لوگوں، اپنے استاد یہ محترم حضور شیخ الاسلام، آج 19 فروری کو پھر سیلوٹ کرتا ہوں آپ کی عزت و عظمت کو، کہ آپ نے انہی کے لوگوں کو بٹھا کر انہوں نے کہا آؤ آج شیخ الاسلام ابن تیمیہ جس کو کہتے ہیں اس میں بات کر لیتے ہیں۔ آؤ لوگوں، جب شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتابیں سامنے رکھ کر، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے فلسفے کو سامنے رکھ کر، میرے قائد نے جب ان بد عقیدہ کے سامنے یہ ثابت کیا کہ ابن تیمیہ تمہارا نہیں ہمارا بزرگ ہے اور غوث اعظم کا مرید یہ بھی قادری تھا، تو بد عقیدہ کی ہوائیں اڑ گئی، حواس باختہ ہو گئے کہ صوفیاء کے مقابل جس کو موہرا بنایا ہوا تھا وہ بھی غوث کا مرید نکلا، وہ بھی غوث اعظم کا مرید نکلا۔ تو آؤ دیکھو تجدید کہاں کہاں سے گزرتی چلی گئی۔ اور بس لوگوں بات ختم کرتے ہیں یار۔ لوگ کہتے ہیں منہاج القرآن کی اتنی مخالفت ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب کی اتنی مخالفت ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب جواب نہیں دیتے جی، کہ منہاج القرآن کے اسکالر جواب نہیں دیتے جی، اور پھر کہتے ہیں جی مخالفت تو بوں کرتے ہیں پر پھر بھی یہ ود دے جانتے ہیں جی، انہاں دی تنظیم ختم نہیں ہوندی جی، چکر کی ہوئے جی، دیسی زبان میں چکر کی ہوئے۔ آؤ لوگوں، آج یہ چکر بھی سمجھا دو، اور یہ تحفہ ہے آج کے سیمینار کا۔ آؤ لوگوں، منہاج القرآن وہ حقیقت ہے جو کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، یہ حقیقت قیامت تک اس دھرتی کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ کیوں؟ منہاج القرآن کے قائد مجدد عصر حاضر ڈاکٹر طاہر القادری نے آقا علیہ السلام سے بڑا فیض ملا تھا، اس فیض کو رہتی دنیا تک برقرار رکھنے کے لیے آپ نے گوشہ درود بنا کر اور سارے منہاج القرآن کے رفقا کو مصطفیٰ کے درود پڑھنے پر لگا کر فیملی حلقات درود عطا کر کے
आओ लोगो, इस पूरी तहरीक को हुजूर के दरूद पर लगा दिया। आओ राज बताने जा रहा हूँ। आज रूए जमीन पर अगर कोई जमात, कोई तहरीक मेरे महबूब पे सबसे ज्यादा दरूद पढ़ती है तो मुबारक हो, वो कोई और नहीं मिनहाजुल कुरान है। यार इस पे तो तालियां पूरे हाल की बनती हैं। पिछले भी बजा दे यार। भाई ये छोटी बात मैंने नहीं की है और बड़ी तहकीक से ये बात कह रहा हूँ। रूए जमीन पर कोई माई का लाल आ जाए, साबित करे उनकी जमात कितना दरूद पड़ती है। मिनहाजुल कुरान वाले रजिस्टर खोल के पूरी तादाद बताएंगे, रिकॉर्ड भी मौजूद है। अब आप देखें, हुजूर किबला कायद मोहतरम ने सारे वर्कर्स को, रफ़ाका को हुजूर के दुरूद का तोहफा देकर दुरूद पे लगा दिया है। और याद रखें, जो कौम दुरूद पे लग जाती है उसे किसी की फिक्र टेंशन नहीं होती है, वो दुरूद पढ़ते रहते हैं, मुस्तफ़ा अता करते रहते हैं। लोग आपसे सवाल करते हैं मिनहाजुल कुरान की खैरात कहाँ से आती है, इसके पीछे कौन है, स्पॉन्सर कौन कर रहा है? आओ अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, मिनहाजुल कुरान का स्पॉन्सर गुंबद खजरा है। मिनहाजुल कुरान वाले इमामुल अंबिया पे दुरूद पढ़ते रहते हैं, गुंबद खजरा से खैरात आती रहती है। इस खैरात को बस पक्का कर लो, और जो वर्कर ये खैरात पक्की कर लेता है ना दुरूद वाली, उसको टेंशन नहीं होती। जो मिनहाजुल कुरान का बंदा मुझसे कहता है फलाने ये कह रहे हैं, फलाने ये कह रहे हैं, तो मैं उससे एक ही बात पूछता हूँ, दुरूद पढ़ते हो? ओ जी बस मैं कहता हूँ बस दुरूद पढ़ना शुरू करो, फिर कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। और ये बहुत बड़ा सदका है, मैं छोटी बात नहीं कर रहा। आज से 11 साल पीछे जाए ना, एक मुखालफत का बहुत बड़ा तूफान खड़ा था, हमारे स्टेजों पर प्रोग्राम रोके जा रहे थे। मैंने इस रावलपिंडी इस्लामाबाद में उलमा के साथ सेशन की, उलमा के साथ 40-40, 50-50 उलमा के साथ दीगर, मैं उनके सामने खड़े होकर उनको एक ब्रीफिंग देता और फिर तस्बीह पकड़ के दुरूद पढ़ना शुरू कर देता। बैठ जाओ, उन्हें कहता सवाल करो, और वो कई मिनटों तक बैठ के सोचते रहते सवाल करिए की। और फिर कोई बंदा उनमें से खड़े होकर कहता जी जो सवाल हमने पूछने थे जवाब मिल गए हैं पहले। ये मनाजिर हमने अपनी आंखों से देखे हैं। मिनहाजुल कुरान वालों, हुजूर शेखुल इस्लाम ने तुम्हें ये फैमिली हलकाते दुरूद का एक तोहफा दिया है। अपने घरों में ये तोहफे को आबाद करो। जितने घरों में ये फैमिली हलकाते दुरूद बढ़ते चले जाएंगे, आप देखना उतने घरों के मुकद्दर संवरते चले जाएंगे। इस शजरकारी को आम करो। वो कहते हैं शजरकारी मुहिम, बहार का मौसम आ गया ना कारी साहब, तो बहार के मौसम में शजरकारी करनी चाहिए या नहीं? अब वो शजरकारी पौधों वाली तो बड़ी मुश्किल हो गई है, क्योंकि हमारे कपड़े साफ ख़राब हो जाते हैं, हाथ मैले हो जाते हैं। यार अगर घर में फैमिली हलकाते दुरूद की शजरकारी करो तो फिर हाथ ख़राब होते, फिर ख़राब भी हो तो पाक हो जाते हैं। तो इस साल इस फरवरी में शजरकारी मुहिम के तौर पर अपने घरों में, पड़ोसियों के घरों में, फैमिली जो अपने रिश्तेदार हैं उनके घरों में फैमिली हलकाते दुरूद की शजरकारी आम करो। करेंगे जी? आओ दोस्तान मोहतरम, अब सोने का वक्त नहीं, अब ख्वाब गफलत में जाने का वक्त नहीं। मेरे कायद ने लोगों ज़िंदगी के 70 साल इस आलमी इंसानियत को दे दिए। अल्लाह रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, रब्बुल आलमीन है। हुजूर अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं है, रहमतुल लिल आलमीन है। और अल्लाह ने जो हमें कायद दिया है वो कायदुल मुस्लिमीन नहीं है, कायद इंसानियत है। आज आपके कायद से आलम इंसानियत फ़वाइद हासिल कर रही है, बेनिफिट हासिल कर रही है। मगर लोगों, मेरे कायद की इस वक्त उम्र जिस सतह पर पहुंच चुकी है वो हमसे कुछ तकाजा कर रही है। मेरे लिए ये अल्फाज अदा करना बड़े मुश्किल हैं कि चंद माह पहले मेरा एक हादसा हुआ, उस हादसे में मुझे हुज़ूर शेखुल इस्लाम की कॉल आई, मेरी बात हुई आपसे, तो आपने मेरी तबीयत पूछी कि बेटे बताओ तबीयत कैसी है। मुझे बड़ी इस्तराहत और खुशी मिली। तो मैंने पूछा हुजूर अभी आप क्या कर रहे हैं? और उस वक्त हमारे पाकिस्तान में रात के 2-2:30 बजे का वक्त। तो आपने कहा बेटा ना पूछते तो अच्छा था। मैंने कहा हुजूर बता दें। कहने लगे बेटे मैं इस वक्त अपनी लाइब्रेरी में खड़ा हूँ। तो अचानक मुझे याद आ गई, मैंने कहा बेटे का हाल पूछ लूँ। मैंने कहा हुजूर लाइब्रेरी में क्या कर रहे हैं? कहते हैं मैं
ٹیبل رکھا ہوا ہے کہ اس کے اوپر چڑھتا ہوں، اوپر سے موٹی موٹی کتابیں اتارتا ہوں جو ریسرچ ورک کر رہا ہوں. کبھی کتابیں نیچے ہوتی ہیں، کبھی میں نیچے ہوتا ہوں. کبھی کتابوں کا وزن سنبھالا نہیں جاتا، نیچے گر جاتی ہیں، اور کبھی ان کو سنبھالتے سنبھالتے میں خود گر جاتا ہوں. آج بھی میرا قائد اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے کرتا ہے اور ہم دوسروں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. لوگوں، میرے قائد کی آنکھوں کی چمک آج بھی کم نہیں ہوئی. لوگوں، میرے قائد کی سماعت میں بھی کمی نہیں آئی، میرے قائد کے حسن اور جوون میں بھی کمی. مگر یہ میرے قائد کا حسن کس لیے تھا؟ میرے قائد کی یہ سماعت خوبصورت کس لیے تھی؟ یہ بصارت و بصیرت کس لیے تھی؟ میرے قائد کا یہ جوبن. لوگوں، انقلاب مصطفی کا آفتاب طلوع ہوتا دیکھنے کے لیے تڑپ رہی ہیں وہ آنکھیں. اس لیے اب بیدار ہونے کا وقت ہے. اب ہم اس فیز میں داخل ہو. اگلے 4 سال ڈو اینڈ ڈائی یا نو اینڈ نیور والے سال ہیں. اس لیے آج کے بعد گھروں میں جا کے صرف سکون کی نیند نہ سونا. کل سے اپنے حصے کا کام شروع کر دینا. اپنے محلے اور فیملیز میں کل سے اس تحریک مشن کو عام کرنا شروع کرو. اور 1 سال کے بعد تمہاری اس سرزمین پہ کوئی گھر ایسا نہ ہو جس گھر میں مصطفی انقلاب کا نہ صرف پیغام پہنچے بلکہ اس گھر سے مصطفی انقلاب کے مجاہدین الجہاد الجہاد لبیک لبیک کہتے ہوئے اور انقلاب مصطفی انقلاب کی صدائیں دیتے ہوئے میدان عمل میں نکلے ہوئے ہوں. تو پھر یہ کہنے میں ہمیں کوئی ہچکچاہٹ نہ ہوگی کہ تو طاہر ہے، طبیب ہے، علامہ ہے، خطیب ہے، تو روشنی کے طالبوں کا نور ہے، نصیب ہے. تیرے دم سے ہی ہم انقلاب لائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے، انقلاب لائیں گے. آؤ لوگو، اب سحر ہونے کا وقت قریب ہے. سحر ہونے کا وقت قریب ہے. تو سحر کے بعد آگے کیا آتا ہے جی؟ سویرا. کیا آتا ہے؟ سحر تک آپ پہنچ چکے ہیں، اب سویرے کی طرف جانا ہے. اور سویرا ویسے بھی ہو تو سوئے ہوئے جاگ پڑتے ہیں. مگر آسانیوں سے نہ پوچھ منزل کا راستہ. آسانیوں سے مت پوچھ منزل کا راستہ. اپنے سفر سے راہ کے موتی تلاش کر. اپنے سفر سے راہ کے موتی تلاش کر اور ذرے سے کائنات کی تفسیر پوچھ لے. کس سے؟ ذرے سے کائنات کی تفسیر پوچھ لے اور قطرے کی وسعتوں میں سمندر تلاش کر. قطرے کی وسعتوں میں سمندر تلاش کر. اگر یہ فلسفہ سمجھ میں آ گیا جو میں نے آخر میں بیان کیا، انشاءاللہ تعالی بیداری آئے گی اور آپ کی نسلیں ان کا مقدر سنورنے میں اب دیر نہیں ہے، اجالا ہونے کو ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا مالک مولا ہمیں اپنے قائد کے ساتھ جو ہماری وابستگی ہے، اس وابستگی کو قلبی، روحانی، وجدانی اور ہمیشہ قائم رہنے والی وابستگی میں تبدیل فرمائے اور ہماری نسلوں کو بھی اس طاہر پیا کا خادم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.